माँ पिछले कई महीनों से अजीब सी खामोशी में डूब रही थी। घर के हर फर्द ने महसूस किया था कि वो पहले जैसी नहीं रही, मगर किसी ने भी इसके दिल के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। इसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और लफ्ज़ों में एक अजीब सी लर्जिश रहने लगी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर हिम्मत ना कर पा रही हो। बेटा अक्सर इसे देखकर उलझ जाता कि आखिर अम्मी को क्या मसला है, वो बात क्यों नहीं कर रही, वो हर सवाल का जवाब मुस्कुराहट से क्यों दे देती है। मगर वो मुस्कुराहट खाली खाली थी, जैसे इसके अंदर कोई गहरा तूफान छुपा बैठा हो। माँ रातों को जाग कर घर के कमरों में आहिस्ता से चलती रहती, फिर बेटे के दरवाजे के बाहर रुककर लंबी सांस लेती और वापस लौट जाती, जैसे जुबान पर रखा राज अभी खुलने के लिए तैयार ना हो। किचन में चूल्हा जलता रहता, मगर माँ के हाथों में लर्जिश बढ़ती जा रही थी। वो रोजमर्रा के काम करते हुए भी अंदर से किसी बड़ी फिक्र में डूबी दिखाई देती। बेटा अक्सर इस पर गुस्सा करता कि अम्मी आप हर वक्त चुप क्यों रहती हैं, क्या मसला है आपको। मगर माँ का जवाब हर बार वही खामोश मुस्कुराहट होती जो दिल का सारा दर्द छुपा लेती थी। वो जानती थी कि जो बात इसके दिल में है वो अगर वक्त से पहले सामने आ गई तो बेटे की पूरी दुनिया हिल जाएगी। इसीलिए वो खामोशी का बोझ खुद उठाए बैठी थी और हर गुजरता दिन इस बोझ को और भारी कर देता था। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब इसे सब कुछ बताना पड़ेगा, और वो दिन अब करीब आ रहा था। माँ की आंखों में अक्सर नमी तैरती रहती थी, मगर वो इसे छुपा कर रखती थी ताकि कोई इसके दिल में छुपा खौफ, छुपा राज, छुपी तकलीफ न पढ़ ले। वो हर रात बस एक दुआ करती कि जब वो बात सामने आए तो बेटा इसे समझ भी ले और माफ़ भी कर दे। बेटे का रवैया पिछले कुछ महीनों में सख्त से सख्त होता जा रहा था। इसे लगता था कि माँ जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर रही है, हर बात में चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। वो अक्सर थके हारे घर आता तो माँ की खामोशी इसे मज़ीद गुस्सा दिला देती और वो नाराज़गी में दो चार सख्त जुमले कह देता। माँ हर बार सर झुकाकर सुनती रहती, जैसे इसके अंदर की ताकत ख़त्म हो चुकी हो, जैसे वो हर लफ्ज़ के वार को अपने दिल में दफन करती जा रही हो, मगर चीखने चिल्लाने की हिम्मत ना रखती हो। कभी कभी वो बेटे के चाय का कप हाथ में पकड़ते पकड़ते रुक जाती, जैसे याद ही न रहता हो कि वो क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। बेटा ये सब देखकर मज़ीद भड़क जाता कि अम्मी आखिर मसला क्या है, आप ऐसे क्यों करती हैं, आपको कोई बात करनी है तो करें। मगर माँ की ज़ुबान जैसे किसी ने ताले लगा दिए हों। वो सिर्फ मुस्कुरा कर कह देती, बस थक गई हूँ बेटा, और कुछ नहीं। मगर वो कुछ नहीं दरअसल सब कुछ था। वो राज जो हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल को छीद रहा था। घर के दूसरे लोग भी बेटे की इस तलखी को महसूस करते थे, मगर कोई बीच में ना बोला, क्योंकि सब समझते थे कि माँ और बेटे की मामूली बहस है जो खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बहस के पीछे एक बहुत बड़ी दीवार थी, एक ऐसी सच्चाई जो माँ छुपाती जा रही थी और बेटा समझे बगैर अपना दिल माँ से दूर करता जा रहा था। रात के खाने की मेज़ पर भी खामोशी का राज रहता। माँ खाना सामने रखती, मगर खुद एक नवाला भी ठीक से ना खा पाती। बेटा ये देखकर मज़ीद उलझ जाता कि आखिर वो क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही है। वो ये नहीं जानता था कि माँ का जिस्म नहीं, इसका दिल थका हुआ है, इसकी रूह बोझ में दबी हुई है, और वो दिन करीब होता जा रहा है जिस दिन सब कुछ बदल जाएगा। माँ जब भी बेटे को देखती तो इसकी आंखों में वही दुआ तैरती थी कि काश जब वो राज खुले तो बेटे के दिल में नफरत की जगह समझ आ जाए। लेकिन माँ जानती थी कि सच कभी आसान नहीं होता। वो चाह कर भी इस दर्द को रोक नहीं सकती थी, सिर्फ इंतज़ार कर सकती थी, और वो इंतज़ार अब अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वो रात कुछ अजीब थी। बारिश धीरे धीरे बरस रही थी, हवा में नमी थी, और माँ के दिल में एक ऐसा खौफ और बेचैनी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیٹے کے کمرے کے دروازے تک آئی اور کچھ لمحے وہاں کھڑی رہی، جیسے قدم آگے بڑھنے سے پہلے کچھ سوچ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنوں میں ایک ایسا بوجھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کر رک گئی، چاہتی تھی کہ بیٹے کو جگا کر سب کچھ بتا دے، سچ کہہ دے، اپنا دل ہلکا کر لے، مگر اندر سے ایک آواز اسے روک رہی تھی۔ اس آواز میں خوف بھی تھا، شرمندگی بھی، اور وہ سچ بھی جو شاید بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑی بیٹے کو سوتے دیکھتی رہی اور اس کے چہرے پر بے خیالی کی نیند دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹا اس کی سختیوں کو غلط سمجھ رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اگر آج بات کھول دے تو شاید اس معصوم نیند، اس سکون، اس خاموشی کے پیچھے کی پوری دنیا ٹوٹ جائے۔ ماں کے ہونٹ لرزے، اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ دروازے سے ہٹایا اور پیچھے مڑ گئی، جیسے اندر کی ہمت ایک لمحے میں بجھ گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ واپس اپنے کمرے میں گئی، کرسی پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر رو پڑی۔ وہ دھیمے دھیمے نہیں بلکہ دبے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، درد سے بھرے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ دن دور نہیں جب حقیقت سامنے آ جائے گی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اس نے الماری کھولی، وہ پرانا ڈبہ نکالا جو برسوں سے بند تھا۔ اس ڈبے میں وہ کاغذ، وہ رپورٹس، وہ خط، وہ حقیقت بند تھی جسے ماں نے اپنی پوری زندگی دل سے لگا کر چھپا رکھا تھا۔ وہ کاغذ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے ہاتھ مزید کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر کاغذ پر ٹپکنے لگے اور اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی کہ کاش بیٹا اسے سمجھ لے، اسے معاف کر دے۔ کمرے میں بارش کی آواز، دل کی دھڑکن اور سچ کے کھلنے کا وقت ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ ماں نے کاغذ سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل وہ بیٹے کو وہ سب بتا دے گی جو برسوں سے دل میں دفن تھا، خواہ اس کے بعد کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح گھر میں ایک ایسی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو عام دنوں سے بہت مختلف تھی۔ ماں فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر کے آنسوں کی لالی تھی، مگر اس چہرے پر ایک عجب سی ٹھہراؤ، ایک فیصلہ کی ہوئی مضبوطی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے وہ پرانے کاغذ دوبارہ ہاتھ میں لیے، انہیں صاف کیا، تہہ ٹھیک کی اور آہستہ سے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج یہ سب کسی کو دکھانا ہے۔ بیٹا حسب معمول سخت چہرے کے ساتھ ناشتہ کرنے آیا۔ ماں کو خاموش بیٹھا دیکھ کر اس نے پھر ناراضی سے کہا کہ امی، آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں اس گھر کو اس طرح بنا کر رکھ دیا ہے؟ ماں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی جس میں ٹوٹ جانے سے پہلے کی آخری ہمت چھپی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا بیٹھو، مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ بیٹا حیران بھی ہوا اور تھوڑا جھنجھلایا بھی، مگر ماں کے لہجے میں اتنی غیر معمولی سنجیدگی تھی کہ وہ بیٹھ گیا۔ ماں نے تکیے کے نیچے سے وہ کاغذ نکالے، مگر ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ کاغذوں کی تہیں ٹھیک سے کھل بھی نہیں رہی تھیں۔ اس نے کاغذ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ پڑھ لو، شاید تمہارے کئی سوالوں کا جواب ان میں مل جائے۔ بیٹے نے کاغذ کھولے، پہلی لائن پڑھی، دوسری پڑھی اور اس کے چہرے کا رنگ پل بھر میں اڑ گیا۔ وہ رپورٹس تھیں، ہسپتال کی رپورٹس، ماں کی جسمانی کمزوری کی نہیں بلکہ اس کی آخری بیماری کی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ ماں کو وہ بیماری لاحق ہے جس کا علاج اب ممکن نہیں، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ چند ہی مہینے باقی ہیں۔ بیٹا لرز گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا مگر کوئی لفظ اس کے منہ سے نہ نکل سکا۔ ماں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا میں تمہیں اپنی بیماری پہلے بتانا چاہتی تھی، مگر تمہارے حالات، تمہاری پریشانیاں دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میری وجہ سے ٹوٹ جاؤ، اسی لیے میں چپ رہی۔ بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ زار و قطار معافی مانگنے لگا کہ امی، میں نے آپ کو سمجھا ہی نہیں، میں نے آپ کو تکلیف دی، میں نے آپ کی خاموشی کو ضد سمجھا، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ اتنی بڑی بات چھپا رہی ہیں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے کبھی تم سے شکوہ نہیں کیا۔ ماں اپنے بچوں سے شکوہ بھی کرے تو کسی سے کرے،
کس سے کرے؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو، جیسے اس نے بے حد مشکل سفر کا آخری مرحلہ طے کر لیا ہو۔ بیٹا اسے سینے سے لگا کر روتا رہا، مگر وقت وہیں رک نہیں گیا تھا۔ حقیقت بدل نہیں سکتی تھی۔ ماں نے آخری جملہ بہت دھیمی آواز میں کہا کہ بس ایک دعا ہے بیٹا، کبھی بھی ماں کی خاموشی کو غلط نہ سمجھنا۔ اکثر ماں چپ رہ کر بھی بچوں کے لیے سب کچھ سہتی رہتی ہے، اور یہ کہہ کر اس کی سانسوں کی رفتار دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔ وہ صبح شاید اس گھر میں سب کچھ بدل گئی۔ ماں کا راز کھل گیا تھا، مگر اس راز کی قیمت بہت بھاری تھی۔